الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، علماء کرام، ارباب سیاست اور قرب و جوار سے آندھرا پردیش کے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید، میں آپ حضرات کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جمعیت علماء ہند کی آواز پر اپنے کاروبار اور اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر دیوانہ وار اس اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کے لیے تشریف لائے. جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے، کون جاتا ہے، کون الیکشن لڑتا ہے، کون الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند کو ملک کی آزادی کے بعد سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن ہم ایک جماعت اور مذہبی جماعت ہیں. ہمیں ملک سے محبت ہے. ملک ہمارا ہے. ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں. ہم ملک میں امن و امان، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں پیار و محبت رہے گا ملک چلے گا اور عزت و آبرو کے ساتھ چلے گا. اگر پیار و محبت کو آگ لگ گئی، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا چھوڑ گیا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا. ہم نے اسی لیے آپ کو دعوت دی تھی. اگرچہ حضرت مولانا خالد صاحب نے ملک کی آزادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقائق کو رکھا ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن یہ بات بھی بتائی کہ ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ سمجھ کر کہ ملک کی حکومت جو یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ اس وقت اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ دو بیساکھیوں کے اوپر ہے. ایک بیساکھی بہار میں نتیش گورنمنٹ آئے اور دوسری بیساکھی آندھرا پردیش کے اندر چندرا بابو نائیڈو جی کی بیساکھی آئے.
ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کو یہ بتائیں کہ ملک کے اندر جب تک ملک کے دستور کی حفاظت نہیں کی جائے گی اس وقت تک ملک اپنے پیر پر کھڑا نہیں رہ سکتا. ہم نے ایک اجلاس بہار میں کیا یہی چیز بتانے کے لیے. ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم چندرا بابو نائیڈو جی کا جو وطن ہے ہم کڑپا کے اندر اجلاس کریں گے اور اس جلسے کے اندر 5 لاکھ آدمی جمع ہوں گے. اگرچہ جمعیت علماء ہند نے آج سے پہلے کبھی ملک کی آزادی کے بعد ملک کی آزادی سے پہلے کڑپا میں کبھی کوئی ایسا اجتماع اور جلسہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک کا مسلمان اپنے ملک کا وفادار ہے، وہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتا ہے. ہم نے 5 لاکھ آدمیوں کو دعوت دی اور آج اس جلسے میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں. آنا جانا مشکل ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے. مجھ کو شہر سے یہاں تک آنے میں 5 گھنٹہ لگ گیا، جبکہ کتنی گاڑیاں پولیس کی میرے ساتھ تھی. سارے راستے بند ہیں. میں یہاں آ گیا. میں خوش ہوں اس بات سے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے. ہمارا جو جلسہ تھا، ہم نے جو بات 1 مہینے پہلے دلی میں کہی تھی وہ بات ہماری پوری ہو گئی. تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ دکھلانا تھا، چندرا جی کی گورنمنٹ کو، کہ آپ جس صوبے اور اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں وہاں کا مسلمان چاہتا کیا ہے. جمعیت علماء ہند کی آواز پر جمع ہو گئے. ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کی آواز صرف اس پردیشی میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے. ہم جمعیت علماء ہند یقینی سمجھتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ بل ریجیکٹ ہوگا، پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کی گورنمنٹ جن بیساکھیوں کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، آپ کی گورنمنٹ اس آواز کے بعد جو آج آپ آواز دے رہے ہیں یقیناً اس بل کی مخالفت کرے گی. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر
سے لے کر کشمیر تک اور منی پور سے لے کر بمبئی تک ہمارے لاکھوں اوقاف ہیں. آج سے نہیں، اس ملک میں مسلمان 1300 سال سے رہتا ہے. 1300 سال سے کیرالہ سے لے کر شمالی ہندوستان تک، مغربی ہندوستان سے لے کر مشرقی ہندوستان تک 1400 سال سے ہمارے اوقاف ہیں. بڑی بڑی مسجدیں ہیں. دلی کی جامع مسجد سے بادشاہوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی مسجدیں ہیں. آج تک قانون یہ تھا کہ جو قبرستان ہے یا مسجد ہے یا خانقاہیں ہیں، اگرچہ ان کے کاغذات نہیں ہیں، لیکن ان کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کا وقف ہے. اس لیے جو پرانا دستور تھا وقف کا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے اس کو وقف مانا جائے گا. چنانچہ آج تک 1300 سال سے کاغذات میں اس کو وقف ہی بتایا جاتا ہے. یہ پرانا وقف ایکٹ تھا. ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج جس ترمیمی بل کو لا کر ہمارے سر کے اوپر پہنایا جا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وقف کے کاغذات نہیں ہیں تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. ہم 1300 سال پہلے کے کاغذات کہاں سے لے آئے؟ 600 سال، 700 سال، 800 سال، 500 سال کے کاغذات کہاں ملیں گے؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسجد خدا کا گھر وہی معتبر ہوگا جو وقف زمین کے اوپر ہے. جو زمین اللہ کی زمین ہے، کوئی اس زمین کا مالک نہیں ہے. کسی کی زمین کو چھین کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اگر بنی ہے ہم اس کو مسجد نہیں سمجھتے. مسجد خدا کا گھر وہی ہے جو خدا کی زمین کے اوپر ہے. جو اللہ کی زمین پر نہیں ہے ہم اس کو مسجد نہیں مانتے. بابری مسجد کا مقدمہ 50 سال تک جمعیت علماء نے لڑا ہے. فیض آباد اجودھیا کی عدالت سے لے کر لکھنؤ تک، الہ آباد تک، اور الہ آباد سے سپریم کورٹ دلی تک کروڑوں روپیہ خرچ کیا تنہا جمعیت علماء ہند نے. ہم کہتے تھے کہ اکھاڑے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا، بابر نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہے. ہم کہہ رہے تھے، ہم نے عدالتوں میں کہا، پلیٹ فارموں پر کہا، سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر یہ قانوناً ثابت ہو جائے کہ بابر نے مندر کو توڑ کر رام مسجد بنائی ہے، ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. مسجد کی کھدائی ہوئی کوئی چیز نہیں ملی. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو مکمل فیصلہ ہے، لکھا ہوا، اعلان ہوا اس کا کہ مسجد اپنی جگہ پر مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. دوسرا فیصلہ یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، مسجد کے اندر گھس کر بت رکھا ہے، وہ مجرم ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے
کہ تیسرا فیصلہ اب یقیناً یہ آئے گا کہ مسجد مسجد ہے، مندر نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے، لیکن تیسرا فیصلہ آیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی۔ ہندوستان کا سپریم کورٹ بتاتا ہے مسجد اپنی جگہ پر ہے۔ آج اس کو مندر بنا دیا، لیکن پوری بی جے پی اس کو اپنے الیکشن کا معیار نہیں بنا سکی۔ بے آباد ہے۔ اجودھیا کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملک کی مذہبی دارالسلطنت بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں، نہ آنے والا نہ جانے والا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء ہند ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ ہم سڑکوں پر نہیں اترے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ سپریم کورٹ ہمارا ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ، اگرچہ بابری مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، لیکن اس کا یہ فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، ساری دنیا جو چاہے کہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہمارے نہیں ہیں۔ آج یہ مسئلہ وقف کا چلا دیا۔ ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے۔ اس کے اندر یہ بات ہے وقف بائی یوزر، کہ جو وقف کی حیثیت سے، مسجد کی حیثیت سے، درگاہ کی حیثیت سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے 100 200 3 4 5 میں کہتا ہوں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے کاغذات ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ اس کی صورت وقف کی ہے، اس کی صورت عبادت گاہ کی ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے، اس لیے اس کو وقف ہی مانا جائے گا۔ اسی قانون پر عدالتوں کے فیصلے ہیں، وقف کونسل کے فیصلے ہیں، وقف بورڈ کے فیصلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو وقف ہے وہ وقف ہی رہے گا، جس کی صورت وقف کی ہے اگرچہ اس کے کاغذات نہ ہو، اس کو وقف ہی مانا جائے گا۔ آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آج یہ ترمیمی بل، میں جس کی صورت کو برا سمجھتا ہوں، وہ ترمیمی بل یہ آ رہا ہے کہ اگر کاغذات نہیں ہیں اس وقف کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کو کھا جائے گی۔ ہمارے ہزاروں اوقاف، لاکھوں اوقاف، 800 سال، 700 سال، 600 سال پرانے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور ان سے ملحقہ زمینیں ہیں جن کو یہ گورنمنٹ کھانا چاہتی ہے۔ ہم نے آپ کو جمع کیا ہے تاکہ آپ اپنی صوبائی گورنمنٹ کے سامنے اپنے اس نظریے کو رکھیں کہ مذہبی اعتبار سے ہمارے اوقاف ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی نیا بل آتا ہے جو ہماری ان اوقاف
کو ہڑپ جانے کے لیے قانون بناتا ہے، ہم اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اب میں آپ کو اس وقف نے، اس ترمیمی بل نے جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موجودہ ترمیمی بل نہیں ہے، در حقیقت مسلمانوں کے اوقاف کو کھا لینے کے لیے بل لایا گیا ہے، ہڑپ کرنے کے لیے بل لایا گیا ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے بل لایا گیا ہے۔ دیکھیے آج تک ہندوستان میں جہاں بھی وقف بورڈ ہے، اس وقف بورڈ کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر گورنمنٹ کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان ممبروں کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن وہ سارے ممبر مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وقف مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے اوقاف پر وقف بورڈ کے اندر کام ہوتا ہے، اس لیے 11 ممبر ہوتے ہیں عام طریقے پر، شرط ہے وہ 11 کے 11 الیکشن سے آتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس بل کی نمبر 11 کا اے، پیج نمبر صفحہ نمبر 6، وہ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کے 11 ممبر جو گورنمنٹ جن کا انتخاب کرتی ہے، انتخاب نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کو خود منتخب کر کے بغیر الیکشن کے لا کر رکھے گی۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ کن کو رکھتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 11 میں سے صرف 4 ممبر مسلمان ہوں گے اور 7 ممبر غیر مسلم ہوں گے۔ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، ہماری زمینیں ہیں، وہ جو 7 ممبر زیادہ ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کیا جانے کہ وقف کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کو کھانا چاہتی ہیں۔ ہمارے وقف ہیں، ہمارے باپ دادا کے وقف ہیں، جن کی تعداد 11 ہے، اس 11 میں سے صرف 4 مسلمان ہوں گے، باقی سب کرسچن، ہندو اور کون ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا وقف کس طرح محفوظ رہ سکے گا؟ ہم نے چیئرمین کے سامنے یہ بات کہی، پورا بورڈ تھا 32-33 پارلیمنٹ کے ممبروں کا، ہم نے ان کے سامنے کہا کہ آج تک شرط ہے کہ سارے ممبر مسلمان ہوں گے، اس لیے کہ وقف مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم کیسے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نئے وقف کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ ترمیمی بل لائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اوقاف کی جڑ کھودنے کے لیے لا رہے ہو۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اس ترمیمی بل کی تائید نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم نے چیئرمین کے سامنے کہا، پارلیمنٹ کے ممبروں کے سامنے کہا، ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کمزوریوں کو سمجھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ترمیمی بل لائے ہیں، ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم اوقاف کو مسلمانوں کی آگ لگانے کے لیے یہ بل لائے ہو۔ دوسری بات، وقف کونسل کے اندر یہ دفعہ نمبر 9 بل کی صفحہ نمبر 5، سینٹرل وقف کونسل، اس کے 22 ممبر ہوں گے۔ یہ دوسری چیز ہے،
ان 22 ممبران کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 9B کہتے ہیں 3 ممبران پارلیمنٹ ہوں گے. ان کا مذہب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں 2 جج ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں، 3 اور 2 5. 1 وکیل ہوگا جس کو گورنمنٹ لے کر آئے گی، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 4 وقف کے ماہر ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 اور 4 10 مرکزی حکومت کا 1 ملازم ہوگا، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. 11 اور 1 انچارج اس کا یونین منسٹر ہوگا. 12 کوئی قید نہیں. اور پھر لکھتے ہیں 9C کے اندر 10 مسلمان ہوں گے. آپ کیا سمجھے؟ مسلمانوں کا وقف بل ہے جس کو لا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اگر ووٹنگ ہوگی اکثریت کدھر جائے گی؟ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے. جس طرح ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک وقف کونسل کے اندر، وقف بورڈ کے اندر سب کے سب ایک یونین منسٹر کے علاوہ سارے مسلمان ہوتے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا. آپ کو وہ قانون کیوں خلاف لگتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا وقف ہے. مسلمان اس کے انچارج ہوں گے، مسلمان ان کے اپنے اوقات کے رکھوالے بنیں گے. ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور آگے چلیے، فرماتے ہیں وقف کے بارے میں میں مختصر کر کے بتاتا ہوں. وقف کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وقف بورڈ کیا کرتا ہے. یہ پرانے وقف بورڈ کے دستور کی 40ویں دفعہ ہے کہ کوئی زمین ہے، عمارت ہے، اس کو لایا گیا کہ یہ وقف کی عمارت ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وقف بورڈ کرے گا. یہ جو موجودہ ترمیم ہے اس کا دفعہ نمبر 20 صفحہ نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ہم دفعہ 40 کو ختم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بورڈ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے وقف ہونے کا فیصلہ کرے. یہ فیصلہ ہمارا ہوگا، گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یا کریکٹر فیصلہ کرے گا، وقف بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا. وقف بورڈ کے ناک کان ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا. آگے کہتے ہیں 3 دفعات ہیں. دفعہ 107 آج کے وقف کے اندر یہ دفعہ ہے 107. کیا ہے؟ اگر کسی آپ کے شہر کی عمارت میں کوئی آدمی 50 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے، اتنے لمبے اتنا حق ہو گیا کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا. یہ قانون ہے 1963 کا. لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے. میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑا سکتے. لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے. آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم
اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کر دیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے۔ ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا۔ اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی۔ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی، لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے تو وہ وقف کسٹوڈین میں نہیں جائے گا۔ قانون آج تک یہی ہے۔ اب آپ سنیے، یہ ترمیمی بل کہتا ہے کہ ہم دفعہ 108 کی پرانی وقف بورڈ کو ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری ان کی دی ہوئی مسجدیں، جائیدادیں، اگر آج تک ان کے اوپر کسٹوڈین کا قبضہ نہیں ہے، اس ترمیمی بل کے آنے کے بعد سب کسٹوڈین قبضہ کر لیتی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے قبرستان ہو۔ میرے بھائی، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے صوبے سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں، وہ مقبرے، وہ درگاہیں جو آج تک وقف کے اندر داخل تھی، اب وہ وقف سے نکل جائیں گی۔ ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں، آپ حضرات کی یہ آواز جو آج اس میدان سے ابھر رہی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ آواز اس وقت کے ترمیمی بل 2024 کے خلاف یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کی گورنمنٹ سے، صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، پورے ملک کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے اوقاف کو برباد کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، جو چند مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو 3 صفحے ہیں ہماری، آپ اس کے خلاف اپنی رائے کو متحد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس جمع غفیر کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں یقیناً یہ آواز ارباب اقتدار کے کانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور یہ بات ہوگی کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اس مسلمانوں کی جائیداد کو آگ لگانے اور کھانے والے بل کی مخالفت کی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند آج کے وہ حالات جو اس دنیا کے اندر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، ان کو بڑے گہرے طریقے پر دیکھتی ہے۔ ملک کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے فرقہ پرستی کی، چاہے وہ مکانوں کے اوپر بلڈوزر چلنے کی بات ہو، یا آسام کے اندر مسلمانوں کو ملک کے اندر رہنے کے حق سے محروم کرنے کی ہو، یا مسلمانوں کے مدرسوں کو بے بال و پر کرنے کی ہو، جمعیت علماء ہند ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتی ہے۔ اسی طرح ہم فلسطین کے مسئلے کو، اگرچہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کے لوگ دہشت گرد ہیں، میں نے اس وقت یہ بات اخبارات میں دی تھی اور میڈیا کے اندر دی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ ارباب اقتدار یہ نہیں جانتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے
کہ اسرائیل کو یورپ اور امریکہ نے خلافت اسلامیہ ترکیہ کو توڑ کر اسرائیل کو جنم دیا. بیت المقدس اس میں نہیں تھا. اس کے بعد امریکہ یورپ نے مل کر اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیج کر فلسطین کے اوپر قبضہ کیا, بیت المقدس پر قبضہ کیا, ہزاروں آدمی مارے گئے. بیت المقدس پر قبضہ کیا, فلسطین کو اپنا غلام بنا لیا. اس کے بعد پھر شام کے اوپر حملہ کیا اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی بستیاں بسا دی. اگر یہ کہتے ہو کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں, آزادی کی لڑائی نہیں ہے, تو ماننا پڑے گا کہ جواہر لال نہرو جنہوں نے یہاں آزادی کی لڑائی لڑی ہے وہ بھی دہشت گرد تھے. ماننا پڑے گا گاندھی کی دہشت گرد تھے, ابوالکلام آزاد دہشت گرد تھے. اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے. ان کا موقف بدلا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ تنہا اسرائیل نہیں ہے. پورے امریکہ کی طاقت, امریکہ کے اسلحے, امریکہ کے بمبار طیارے, سب کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور مسلمان بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کو بھوک کی تپش کے اندر ان کی جان نکالی جا رہی ہے. ہم اس کے مخالف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے دنیا مخالفت کر رہی ہے. وہ اسرائیل کو ظالم سمجھتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کا معاملہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے. ہم مخالف ہیں. دنیا میں سب کو جینے کا حق ہے, اسی طریقے سے فلسطینیوں کو بھی جینے کا حق ہے. دوسری بات, ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا دستور جمعیت علماء کے لوگوں کا بنایا ہوا دستور ہے. مولانا ابوالکلام آزاد, مفتی کفایت اللہ, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا حسرت موہانی, یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے دستور کو بنانے کے اندر شریک ہیں. اس لیے کہ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی, جمعیت علماء بار بار کہتی چلتی تھی ہم سے وعدہ کرو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. گاندھی جی, موتی لال نہرو, جواہر لال نہرو, گوبند بلبھ پنت, لوگ وعدہ کرتے چلتے تھے, پوری کانگریس, کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. وہ دستور کی دفعات جن کے اندر مذہب کو زندہ رکھنے اور زندگی کے ساتھ ضمانت دی گئی ہے, مولانا ابوالکلام آزاد, حسرت موہانی, مفتی کفایت اللہ کی بنائی ہوئی دفعات ہیں. آج ان دفعات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دفعات بڑھائی ہوئی دفعات ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آج جو لوگ اقتدار پر ہیں انہیں پتہ نہیں کہ ملک کی آزادی میں قربانی کنہوں نے دی ہے, ملک کا دستور کیا کہہ رہا ہے, انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں. مجھے حیرت ہوئی جس دن پٹنے میں ہمارا جلسہ تھا, مجھے لوگوں نے پرائم منسٹر کا ویڈیو سنایا جس میں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے دستور کے اندر کہیں وقف کا ذکر نہیں ہے. میں نے اپنے سر کو بھیجا. ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے, میں نے کہا کل کو تم کہنے لگو گے کہ ملک کے دستور کے اندر حج کا کوئی ذکر نہیں ہے, پرسوں وہ کہو گے کہ ملک کے دستور میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے, اگلے دن کہو گے کہ ملک کے دستور میں روزے کا کوئی ذکر نہیں, مسجد کا کوئی ذکر نہیں. ارے اللہ کے بندے, اسلام اور مذہب کی ضمانت ملک کے دستور میں دی گئی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. مگر میں کیا کہوں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں انہیں مذہب ہی کا نام نہیں آتا, نہ وہ کچھ جانتے ہیں.
ہمیں ہمارے مذہب کی ضمانت دی گئی ہے. ہم اس ملک میں زندہ ہیں, یہی مریں گے, یہی پیدا ہوئے ہیں. جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی ہندوستان نعرہ تکبیر آئین ہند. اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہیں گے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا مذہب مرنے والا مذہب نہیں ہے. جنہوں نے ہمارے مذہب کو مارنے کے لیے اپنے تیر و تفنگ چلائے ہیں, وہ خود مٹ گئے مذہب اسلام سے. اپنی طرف سے طاقت پیدا کر دی. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ چاہے گا تو وہ ہمارے خاص طور پر اس مذہبی معاملے میں ہماری مدد کرے گا. بلکہ گورنمنٹ اور ملک کی فرقہ پرست ذہنیت مذہب اسلام کو بدلنا چاہتی ہے, ختم کرنا چاہتی ہے, یکساں سول کوڈ کو لانا چاہتی ہے. وہ لوگ انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے اور مذہب اسلام انشاءاللہ زندہ رہے گا. میں آپ سب کا اور جن لوگوں نے اس اجلاس کے لیے دامے درہمے سخنے مدد کی ہے, میں ان سب کا اور انتظامیہ پولیس والوں کا, ارباب سیاست کا جو یہاں ہیں, میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی آپ حضرات کے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.